ڈاکٹر راج کمل گپتا جو کہ کسان پی جی کالج ڈپارٹمنٹ آف اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. آپ تشریف لائیں ڈاکٹر راج کمل گپتا اور مقالے کو پیش کریں. زوردار تالیوں سے. ڈاکٹر راج کمل گپتا ہمارے کلاس میٹ ہیں اور کسان پی جی کالج کے اردو شعبے کے جو ہے صدر ہیں. وہ اپنے مقالے کو پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ مسیح الدین صاحب. آج میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میں اتنی عظیم المرتبت ہستیوں کے بیچ میں حاضر ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کی دعائیں مجھے ملیں گی. اور میں اپنی جبکہ آج جیسا کہ موضوع دیا گیا ہے سیمینار کا جشن آزادی اور اردو زبان ماضی حال اور مستقبل، تو میں اپنی گفتگو کی شروعات شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. یہ برکت مجھے رب العزت نے بخشی ہے کہ مجھے اہل بیت سے بھی فیض حاصل ہوا. پروردگار نے مجھے یہ نعمتیں اہل بیت کے گھرانے سے بخشی ہیں اور یہ سب نعمتیں سب کو نہیں ملتی ہیں کیونکہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن محمد علی و فاطمہ حسین و حسن. شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین پناہ اس حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اس حسین. ہمارے سرزمین ملیح آباد کے ایک بزرگ شخصیت تھے جناب ولی کمال خان صاحب، تو مجھے انہوں نے تخلص عطا کیا تھا برگ گل ملیح آبادی، کیونکہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ محمد گلستو علی بوئے گل بود فاطمہ وندری برگ گل چوں اترش برآمد حسین و حسن معطر شدز و زمین و زمن. تبھی سے یہ میرا تخلص برگ گل ملیح آبادی کے نام سے مشہور ہوا. یہ ہمارے وہ بہت عزیز تھے، مجھے بہت چاہتے تھے، انہوں نے یہ تخلص بخشا تھا. تو اب میں گفتگو کی شروعات کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر قوم کے لیے اس کی آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان کا خواب ہمیشہ آزادی کی روشنی دیکھنا ہوتا ہے، اور جب یہ روشنی طلوع ہوتی ہے تو وہ لمحہ محض ایک سیاسی کامیابی نہیں رہتا بلکہ ایک تہذیبی، فکری اور روحانی جشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ہندوستان میں ہر سال 15 اگست کو منایا جانے والا جشن آزادی بھی محض ایک تاریخی واقعے کی یاد نہیں دلاتا بلکہ ایک طویل جدوجہد، قربانیوں اور عزم کی علامت ہے. اس دن کا تعلق صرف سرحدوں یا حکومتی تبدیلی سے نہیں بلکہ اس کی جڑیں ہمارے شعور، ہمارے ادب اور ہماری زبان کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں. زبان کسی قوم کی شناخت کا سب سے بڑا مضبوط ستون ہے. زبان وہ آئینہ ہے جس میں قوم کی تاریخ، تہذیب، جذبات اور فکری ورثہ جھلکتا ہے. ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں جہاں مختلف زبانوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہیں اردو نے ایک منفرد اور شاندار مقام حاصل کیا. اور محض ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے. اردو محض ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے، ایک احساس ہے اور ایک رشتہ ہے جو مختلف مذاہب، علاقوں اور قومیتوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. اس زبان نے نہ صرف سیاسی شعور پیدا کیا بلکہ آزادی کے خواب کو شاعری، نثر اور صحافت کے ذریعے عوام کے دلوں تک پہنچایا. اردو زبان کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تحریک آزادی کے نعرے، ترانے اور شاعری میں سب سے زیادہ گونج اردو ہی کی تھی. سرفروشی کی تمنا، انقلاب زندہ باد اور چلو دلی جیسے نعرے عوامی حوصلے کو جلا بخشتے رہے. یہاں تک کہ جوش نے بھی فرمایا تھا، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب. یہ زبان گلی کوچوں سے لے کر ادبی محفلوں تک اور اخبارات سے لے کر انقلابی تقریروں تک ہر جگہ گونجتی رہی. اردو نے آزادی کے جذبے کو محض الفاظ نہیں بلکہ دلوں میں اتارا.
اس مضمون کا مقصد نہ صرف جشن آزادی ہند کے تاریخی اور ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے، بلکہ اردو زبان کے اس سفر کو بھی بیان کرنا ہے جو ماضی سے حال تک پہنچا اور مستقبل کی طرف بڑھتا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اردو نے ہندوستان کی آزادی میں فکری اور جذباتی بنیاد فراہم کی، آزادی کے بعد اس کی صورتحال کیا رہی اور آج کے دور میں اسے کن چیلنجز کا مواقع کا سامنا ہے۔ یوں یہ مضمون محض ایک لسانی یا تاریخی بحث نہیں، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں آزادی کی خوشبو، قربانیوں کا لہو اور تہذیب کی روشنی سب کچھ موجود ہے۔ جب بھی 15 اگست کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہندوستان کی فضاؤں میں خوشی، فخر اور آزادی کی روشنی بکھر جاتی ہے۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی اور ہر گھر میں ترنگا لہراتا ہے اور لوگ اپنی آزادی کی خوشی کو پوری شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ یہ دن محض ایک تقویمی یادگار نہیں، بلکہ ایک عہد، ایک جد و جہد اور ایک خواب کی تعبیر کا دن۔ اس جشن میں صرف سیاسی یا جغرافیائی کامیابی کا جوش نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صدیوں پر محیط تہذیبی، لسانی اور فکری ورثے کی خوشبو بھی شامل ہے۔ انہی ورثوں میں سے ایک سب سے قیمتی سرمایہ اردو زبان ہے، جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، گنگا جمنی ثقافت اور آزادی کی تحریک کی روحانی آواز رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آزادی اور اردو زبان کا رشتہ کیا ہے۔ یہ بہت جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر پھول ہے اور اس کی خوشبو نہیں ہے تو وہ پھول کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں، بلکہ قوم کی روح، اس کی تاریخ اور شناخت کا آئینہ ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی آزادی کی تحریک میں اس کی زبان ایک فکری ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں بھی اردو زبان نے ایسا ہی کردار ادا کیا۔ اردو نے عوام کو ایک نظریاتی اور جذباتی رشتے میں باندھنے کا کام کیا، اور اس کے ذریعے وہ پیغام عام ہوا جس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آزادی کا شعلہ روشن رہا۔ اور اردو بطور تہذیبی ورثہ بھی ہے۔ اردو زبان کا جنم بر صغیر کی سرزمین پر ہوا، اور یہ زبان صدیوں کے تہذیبی میل جول، مذہبی رواداری اور فکری ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ اس زبان میں فارسی کی لطافت، عربی کی معنویت، ترکی کی جاذبیت اور مقامی بولیوں کی مٹھاس یکجا ہو کر ایک ایسا لسانی گلدستہ بنی جس نے ہر طبقے اور ہر خطے کے لوگوں کو ایک دھاگے میں پرو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا سب سے بڑا نمائندہ مانا جاتا ہے۔ جب 15 اگست کو قومی ترانہ گایا جاتا ہے، جب آزادی کے مجاہدین کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، جب جلسوں اور مشاعروں میں حب الوطنی کے اشعار گونجتے ہیں، تو اکثر یہ سب اردو کے قالب میں ڈھلے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ حسد موہانی کا انقلابی نعرہ انقلاب زندہ آباد ہو، یا جوش ملیح آبادی کی جوش و خروش سے پر ولولہ انگیز نظمیں، یا مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریریں، سب میں اردو زبان کی مٹھاس اور جوش جھلکتا ہے۔ یہاں تک کہ جوش نے بھی کہا تھا، ہاں بغاوت، موت، آندھی، آگ، بجلی میرا نام، سارا کام انہوں نے اسی میں کر دیا۔ ان کو ہزاروں نظمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ ہی سینکڑوں نظمیں کہتے، ان کا یہ ایک شعر ہی کافی تھا، ہاں بغاوت، موت، آندھی، آگ، بجلی میرا نام۔ جشن آزادی میں اردو زبان صرف ایک ذریعہ اظہار نہیں، بلکہ ایک جذباتی اور فکری طاقت ہے۔ اردو اور ہندوستانی یکجہتی، اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مذہب، ذات پات اور خطے کی تفریق سے بالاتر ہو کر سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتی ہے۔ تحریک آزادی میں ہندوستان، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے اردو میں تقریریں کیں، مضامین لکھے اور نعرے لگائے۔ اس زبان نے آزادی کی تحریک کو عوامی سطح پر پہنچانے کی کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ نے چاہے سنا ہوگا ایک جملہ کہ پنڈت آنند نارائن ملا صاحب سے کہا کہ ارے اردو کے لیے کہا کہ میں مذہب تو تبدیل کر سکتا ہوں لیکن میں اردو زبان نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پنڈت آنند نارائن ملا صاحب تھے۔ فراق گورکھپوری جیسی شخصیت، پنڈت برج نارائن چکبس جیسی شخصیت، اور اردو ادب میں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے گل کھلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آج ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں تو یہ ضروری ہے
کہ ہم اس تحریک کے ہر پہلو کو یاد کریں، خاص طور پر زبان کے اس کردار کو جو تاریخ میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون اس بات کا تجزیہ کرے گا کہ اردو زبان نے ماضی میں آزادی کی تحریک میں کیا کردار ادا کیا، موجودہ دور میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور مستقبل میں اسے کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ مضمون طویل ہے، میں بس اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہو تو میں مادر کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں 4 مصرے کہنے چاہوں۔ اگر اجازت ہو تو آیت الکرسی پڑھیں، پھر ناز علی، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو۔ طرز حیات فاطمہ درس حیات ہے، طرز حیات فاطمہ درس حیات ہے، نقش قدم پا ان کے چلو تو نجات ہے، ہر لفظ فاطمہ کی مبارک زبان کا پشمردہ شخص کے لیے آب حیات ہے، پشمردہ شخص کے لیے آب حیات ہے۔ اور ایک 4 مصرے میں نے اردو کی حیثیت سے کہے تھے، لیکن اس میں ذکر اہل بیت کا دیکھیے۔ علی کے ذکر سے اردو زبان زندہ ہے۔ اگر مرثیے کو نکال دیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ پوری تہذیب ہے، جس نے لکھنؤ کی عیش و عشرت کے ماحول کو سمیٹ کے پاک کر دیا۔ اگر اہل بیت نہ آتے تو یہ سیلاب میں سب مٹ گئے ہوتے، بچا لیا ان لوگوں نے، انہوں نے۔ تو علی کے ذکر سے اردو زبان زندہ ہے، نہ مانے شان علی جو تو وہ درندہ ہے، اور مجھے تو ہستی دوام ہو گئی حاصل، زمیں پا ذکر علی میں ہر ایک پرندہ ہے، زمیں پا ذکر علی میں ہر ایک پرندہ ہے۔ اور 4 مصرے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جب رامائن میں ایک سین ہوتا ہے، ایک طرف راون ایک طرف رام، تو ادھر سے وبھیشن ادھر آ جاتے ہیں۔ تو ذکر اہل بیت میں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پاتا نہیں بلندی نکالا حسین کا، پاتا نہیں بلندی نکالا حسین کا، اور گرتا نہیں کبھی بھی سنبھالا حسین کا، گرتا نہیں کبھی بھی سنبھالا حسین کا۔ آ جاتے گر حسین کہیں ہند میں جناب، ہر ہر قدم پہ ہوتا شیوالا حسین کا، ہر ہر قدم پہ ہوتا شیوالا حسین کا، ہر ہر قدم پہ ہوتا شیوالا حسین کا، کیونکہ حسین صرف ایک کے نہیں ہیں، وہ انسانیت کے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔